چھوڑے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے کچھ جو ایسی چیزیں جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں آج کی کلاس میں۔ یعنی کہ پیچھے ہم نے اذان کا ترجمہ پڑھا تھا، لیکن اس میں فجر کی نماز جو اذان ہوتی ہے اس میں دو تین ایک فقرہ ایکسٹرا بولا جاتا ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کا مطلب دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد جو اقامت ہے، اقامت کے اندر کیا جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، جو ایکسٹرا کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اور ان کو دیکھیں گے کہ وہ اقامت کے الفاظ اور فجر کی اذان کے جو ایکسٹرا الفاظ ہیں وہ قرآن پاک کے اندر کتنی بار آئے ہیں، ہم ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ بیسیکلی اس کورس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے الفاظ عربی کے سیکھیں، ایسے الفاظ کا ترجمہ سیکھیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ہمیں ان کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے۔ یعنی کہ وہ ہم سنتے ہیں اور دن میں دو تین بار اپنے مختلف اوقات میں ان کو بول بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہم پہلے ان کا آسان الفاظ کا جن کے ساتھ ہم فیملیئر ہیں ان الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن پاک کی طرف آئیں گے تو ہم بہت سارے الفاظ کے ساتھ ہم آلریڈی فیملیئر ہو چکے ہوں گے، تو پھر ہمیں پھر قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یا اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے ابھی تک ہم اس کورس کے اندر ڈائریکٹلی قرآن پاک کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر سے ابھی تک ہم نے صرف سورۃ فاتحہ کو اور پھر ہم نے اذان کو، پھر ابھی آج اقامت اور فجر کی اذان کے کلمات اور وضو کی دعاؤں، یہ الفاظ سیکھیں گے تاکہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ آہستہ آہستہ ہماری جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ ہو، تاکہ ایک دم ہم بہت سارے مشکل الفاظ سیکھنے شروع کر دیں گے تو پھر وہ بندہ تنگ بھی ہو جاتا ہے اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے ہم یہ چیزیں ڈائریکٹ قرآن پاک کے بجائے یہ والی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آتی ہے، سنتے ہیں یا بولتے ہیں۔ تو آج جس طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم 63 الفاظ سیکھیں گے جو اقامت کے اندر، فجر کی اذان کے اندر، وضو کے بعد کی دعا کے اندر آتے ہیں، اور یہ جو 63 الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے اندر 23,000 مرتبہ سے زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ خود حساب لگا لیں، یعنی کہ ہم روزمرہ زندگی میں اتنی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ذہن میں بھی ہوتی ہیں، لاشعور میں بھی موجود ہوتی ہیں، ہم ان کو بول بھی رہے ہوتے ہیں اور لیکن ہمیں ان کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ قرآن پاک کے اندر اتنی زیادہ مرتبہ آئے ہوئے ہیں۔ تو آج اس لیے ہم انشاءاللہ سنتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے اور یہ قرآن پاک کے اندر کتنی بار آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، الصلاۃ تو ہم پچھلے جو ہے نا وہ اسباق میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کا تو مطلب سب کو تقریباً پتہ ہے، نماز۔ اب آگے خیر کا مطلب ہے بہتر ہے، اور یہ جو خیر کا لفظ ہے یہ قرآن پاک کے اندر 176 مرتبہ سے زائد بار آیا ہوا ہے۔ تو اب خیر ہم اپنی جو ہے نا وہ اردو زبان میں اگر اس کو ہم میچ کریں تو ہم خیر کے ساتھ خیر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تو اس کا مطلب ہے بہتر۔ خیر کو ہم خیر ہی سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں جو اس کا مطلب ہے وہ ہے بہتر ہے۔ میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ صحیح۔ اچھا، اب آگے جو ہے من ہم نے پہلے پڑھ چکا تھا پہلے اسباق میں، جس کا مطلب تھا سے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اب جو نیا لفظ ہے النوم، نوم کا مطلب ہے نیند، جو کہ 3 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کو پورا ترجمہ کریں تو الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہوا نماز بہتر ہے نیند سے۔ یہ تو ہوگا اس کا لفظی ترجمہ۔ اگر اس کا ہم اصطلاحی ترجمہ دیکھیں تو نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب بنیادی طور پہ یہ فجر کی اذان میں یہ کلمات کیوں کہے جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں، باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان نمازوں کی اذان کے وقت ہم لوگ تقریباً جاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں سو رہا ہوتا، لیکن فجر کی نماز کا ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر پورے لوگ، پوری انسانیت سو رہی ہوتی ہے۔
تو اس وقت ان کی وہ جو نیند ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبح صبح تو ویسے بھی شیطان بہت حاوی ہوتا ہے اور اس وقت بڑی پیاری نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ چیز باقی اذان کے ساتھ یہ ایکسٹرا چیز اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ سننے والوں کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ جو نیند ہم عارضی نیند لے رہے ہیں جو کہ ایک عارضی طور پر موت کے برابر ہے، اس نیند سے جو ہم نماز ہے جو جس کے لیے ہمیں مسجد میں بلایا جا رہا ہے وہ اس سے کروڑ ہاں درجے بہتر ہے۔ اور نماز تو اللہ کی پکار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دو ڈیفرنٹ ہمیں آوازیں دی جا رہی ہیں نا، ایک نیند کی آواز ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ بس سوئے رہو، نہیں اٹھنا، خیر ہے 5 منٹ اور لیٹ جاؤ، جس طرح ہم سب کی عادت ہے میرے سمیت۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے نا ہمیں مسجد میں اللہ تعالیٰ کی پکار آ رہی ہوتی ہے، تو اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پکار ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی پکار ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اگر ایک تو ہو گئی، یہ دو پکاریں ہو گئی، اس میں ہم نے نفس کی پکار کے مقابلے میں اللہ کی پکار کو سامنے رکھنا ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو نیند ہے وہ راحت کس لیے ہے۔ بیسیکلی نیند جسم کی راحت کے لیے ہے، جبکہ نماز روح کی راحت کے لیے ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھا جائے تو نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، نیند جو ہے ہمارے نفس کی پکار ہے، نیند جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے راحت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری پکار ہے نماز، وہ اصل زندگی ہے، دوسری موت کے برابر ہے، جبکہ نماز اصل زندگی کا مقصد ہے۔ دوسری طرف یہ ہمارے نفس کی پکار ہے، جبکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اور دوسری طرف جو نیند ہے وہ ہمارے جسم کے لیے راحت ہے، لیکن نماز جو ہے وہ ہماری روح کے لیے راحت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان کو آپس میں کمپیئر کریں تو ہمیں جو نماز ہے وہ ہر طرح سے بہتر اور افضل ہمیں اس کا بہتر اور افضل لگ رہی ہے، لہٰذا ہم نے اس پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہر طرح کوشش کرنی ہے کہ ہم مسجد میں نماز کے لیے پہنچیں اور نماز کے لیے صبح اٹھ کے ہم نماز ادا کریں۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ بنیادی طور پر یہ 3 4 5 کمپیریزن کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ جب بھی صبح کی ہم اذان سنیں تو ہمارے ذہن میں ایک تو ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے اذان ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی آئیں کہ میں نیند کر رہا ہوں تو وہ تو موت کے برابر ہے، جبکہ نماز تو اصلی زندگی ہے۔ میں نیند ہوں تو نیند میرے نفس کی پکار ہے، جبکہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی پکار ہے۔ جب نیند میرے جسم کی راحت ہے، لیکن نماز تو میری روح کی راحت ہے، میری روح کی راحت۔ تو جب یہ کنسیپٹ، یہ باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی اس وقت اذان کے وقت صبح سنتے وقت، انشاءاللہ آج کے بعد مجھے بھی امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پھر نیند کا غلبہ ہمارا یہ باتیں سوچنے کے بعد ختم ہو جائے گا اور ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اب بات وہی آ جاتی ہے، بار بار اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی باتیں ہم ترجمہ سیکھتے ہیں یا جو روزمرہ زندگی میں، ان کو ہم نے اپنے تصور میں احساس کے ساتھ تصور میں لا کے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور جب ہمیں یہ معاملہ ہماری زندگی میں یا صبح کے اذان کے وقت، نماز کے وقت پیش آئے تو اس وقت ہمیں یہ چیزیں ہمیں اپنے تصور اور احساس کے اندر لانی ہیں، تاکہ ہماری جو نیند کا غلبہ ہے وہ یہ سوچتے ہوئے، یہ احساس کرتے ہوئے وہ ختم ہو اور ہم نماز کی طرف راغب ہوں۔ اب جو دوسرا کلمات ہیں اقامت کے اندر، جب جو نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں پر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاح کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قد جو اقامت کے الفاظ ہے، جب مسجد میں ہم جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہوتے وقت ہم پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے۔ اب جو اقامت ہوتی ہے بیسیکلی اس کے اندر اذان ہی کے الفاظ ہوتے ہیں سارے، لیکن جس طرح فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، اس طرح یہاں پر بھی جو اقامت ہے، اقامت کے اندر بھی باقی سارے الفاظ وہی اذان والے ہوتے ہیں، صرف حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاح کہا جاتا ہے۔ اب اس کا بھی یہاں پر کہنے کا خاص مقصد ہے، جو بھی
الفاظ اذان کے اندر ہیں جس جگہ پہ ہیں اضافی ہیں تو ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. جس طرح بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ جو فجر کی اذان ہے اس میں جو ایکسٹرا کلمات ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ جو نیند ہے وہ موت کے برابر ہے، جبکہ نماز اصلی زندگی ہے. جو نیند ہے وہ نفس کی پکار ہے، جبکہ نماز اللہ کی پکار ہے. جو نیند ہے وہ جسم کی راحت ہے، جبکہ نماز روح کی راحت ہے. تو یہ وہاں پر ایک خاص مقصد تھا، تب فجر کی اذان میں یہ ایکسٹرا کلمات لگائے گئے تاکہ ہم یہ چیزیں سوچ کے اذان کی طرف، نماز کی طرف راغب ہوں. جب ہم جماعت کھڑی ہوتی ہے مسجد میں تو وہاں پر جب یہ الفاظ ایکسٹرا کہے جاتے ہیں تو ان کا بھی ایک خاص مقصد ہے تاکہ جو سننے والے ہیں مسجد کے آس پاس لوگ ان کو پتہ لگ جائے کہ نماز جو باجماعت ہے وہ ادا ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. قد کا لفظ ہے اور یہ قرآن پاک کے اندر بہت جگہوں پہ آیا ہے، جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے تقریباً 406 مرتبہ آیا ہوا ہے. قد کا مطلب ہوتا ہے البتہ. البتہ مین جو ہے نا کسی کا اگر ہم اردو میں دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جا چکا تھا البتہ یہ کام وہاں رہ گیا، یعنی کہ ایک ایسے کام کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آلریڈی تقریباً ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو البتہ اس کنسیپٹ میں آتا ہے. قد تو اس کا جو عربی لفظ ہے وہ قد ہے. اب قرآن پاک کے اندر یہ 406 مرتبہ آیا ہوا ہے. اور دوسرا آگے لفظ ہے جی قامت. بیسیکلی قامت نکلا قیام سے. قیام کا مطلب ہونا کھڑا ہو جانا، کسی چیز کا قائم ہو جانا. تو یہاں پر جو اب اس کا لفظی ترجمہ بنے گا کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز کا قیام شروع ہو چکا ہے، نماز کھڑی، البتہ کھڑی ہو گئی ہے. الصلاۃ نماز. اذان جو ہے وہ اعلان اس بات کا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، جبکہ اقامت اس بات کا اعلان ہے کہ جو مسجد میں آئے ہیں ان کے لیے جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور وہ آ کر نماز میں مل جائیں. تو اس طریقے سے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قد ہے یہ تقریباً 406 مرتبہ، جو الصلاۃ خیر من النوم ہے وہ بھی 100-200 کے قریب قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں. لہٰذا یہ الفاظ جب بھی اذان ہو تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ احساس لازمی لے کے آنا ہے. اب اس کے بعد وضو کے پہلے اور بعد کے کچھ اذکار ہیں، ان کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. وضو سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے، بسم نام سے، اللہ کے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر ایک حدیث ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. اب وضو کے بعد کی دعا وہ یہ دعا، یعنی کہ یہ ہم وضو کر چکے ہیں، کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ سارے ترجمہ ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے، مطلب یہ دوبارہ اس کو کر رہے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ جو دوسرا کلمہ ہے بنیادی طور پر وہ پڑھا جاتا ہے. تو اس کی جو ہے نا وہ یہ بتائی جاتی ہے فضیلت کے جو صحیح طریقے سے دھیان کے ساتھ وضو کرے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں اور وضو کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں صحیح طریقے سے نماز ادا کروں گا، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عموماً پہلے تو ہم مسجد میں اگر وضو کر رہے ہوں یا گھر میں کسی کھلی جگہ پر وضو کر رہے ہیں وہاں پر تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ واش روم کے اندر ہی جو ہے نا وہ سنک وغیرہ یا جو واش بیسن لگا ہوتا ہے وہیں پر وضو کیا جاتا ہے. عموماً شہروں میں بھی زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے. تو وہاں پر جب واش روم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں پھر آپ نے بسم اللہ یا دعا یا پھر وہاں پر واش روم کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک مس کنسیپٹ یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اس میں غسل کر رہا ہوتا ہے یا غسل کے دوران بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دعا، لیکن واش روم کے اندر جا کے آپ نے کوئی بھی دعا، کوئی بات چیت، کوئی کچھ بھی نہیں کرنی، وہ انتہائی جو ہے نا وہ ممنوع ہے.
ہاں واش روم کے باہر ہیں، جب آپ واش روم کے اندر داخل ہوتے ہیں واش روم میں داخل ہونے کی دعا بھی، جب آپ واش روم کی حدود سے باہر ہیں تب آپ نے دعا پڑھنی ہوتی ہے واش روم میں داخل ہونے کی، اور جب آپ واش روم سے باہر نکلنے کی دعا ہوتی ہے وہ بھی واش روم کی حدود سے باہر آ کے آپ نے دعا پڑھنی ہوتی ہے، واش روم کی حدود کے اندر آپ نے کوئی دعا نہیں پڑھنی ہوتی، نہ ہی وہاں پر بات کرنی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے وضو واش روم کے اندر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کوئی دعا کوئی چیز نہیں پڑھنی۔ اب وحدہ کا سب کو پتہ ہے جی وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اب وحدہ بیسیکلی واحد، احد، توحید، یہ تینوں الفاظ کا مطلب، یہ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اکیلا ہونے کی گواہی دینا، احد یا واحد کا مطلب بھی اکیلا ہی ہے۔ اب لا ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نہیں ہے یعنی کہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شریک، کوئی شریک، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک لہو اس کا۔ اب یہ شریک ہے بنیادی طور پر یہ قرآن پاک کے اندر 40 سے زیادہ مرتبہ آیا ہوئے ہیں۔ اب شریک سے مراد یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑی سی میں وہ ذرا کلیئر کر دوں۔ بنیادی طور پر دیکھیں جتنی بھی انسانوں کے پاس، اب ان انسانوں میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، بزرگان دین جتنے بھی ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ جب بھی میں ابھی لفظ انسان بولوں گا تو انسان میں فرشتوں کے علاوہ یا مخلوقات بولوں گا تو اس میں فرشتے، انبیاء، اولیاء اور عام انسان، صحابہ کرام سب شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہونا یا کسی کا شریک کرنا وہ کس معنی میں آتا ہے؟ بنیادی طور پر ہمارا یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مخلوق کے پاس، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کے پاس اگر کوئی طاقت ہے، کوئی صفت ہے یا اور کسی قسم کی چیز کا اگر کوئی وہ مالک ہے تو وہ اس کا ذاتی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے۔ کوئی علم ہے، خواہ وہ جس طرح کا بھی علم ہو، وہ کسی بھی شخص کا، کسی بھی مخلوق کا ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب ٹھیک ہے، تو جب کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جس طرح کا اختیار ہے، وہ اس رب تعالیٰ کا ذاتی ہے، وہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے۔ اب ہم اگر اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی اختیارات میں اگر ہم کسی کو شریک کریں گے تو وہ شریک کس طرح کہ ہم مثال کے طور پر جو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی نبی یا کسی ولی کے پاس جو علم ہے وہ اس کا اپنا ہے، تو یہ پھر ہم اب اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو شریک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس شریک کا جو ہے نا وہ سوچنا سمجھنا یا کہنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ کسی نبی کے پاس کوئی طاقت ہے، کسی ولی کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی کرامت ہے، یا کسی نبی کے پاس کوئی معجزہ ہے یا اس کے پاس کوئی علم ہے کسی بھی طرح کا، وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوا، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے، وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو جب کہ انسانوں کے پاس جو ان کی خصوصیات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، جو ان کا علم ہے، یا صحابہ کرام، اولیاء کرام کا علم یا کرامت، جو بھی چیز ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لہو کا مطلب ہے اس کا یا اس کے لیے۔ تو اب بنیادی طور پر اب ہم نے اس کے اندر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس دعا کے اندر وحدانیت کا اقرار کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شرک سے مکمل، اس وحدانیت کا اقرار کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ انسان کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر طرح کی جو ہے نا وہ خطا معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے نا وہ وضو کے بعد کی دعا ہے کہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ ترجمہ ساتھ ساتھ دہرانا ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر دعا میں شروع کرتے اشہد اللہ الہ، تو آپ ذہن میں یہ دہرائیں گے کہ اشہد کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے بندہ اور ان کے رسول ہونے کی گواہی آ جاتی ہے۔ عبدہ کا مطلب اللہ کا بندہ، عبد کا مطلب بندہ ہو اس کا، جس طرح لہو اس کا یا اس کے لیے ہے، اس طرح صرف ہو بھی جو ہے نا وہ اس کا زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ جو عبد ہو یا عباد ہے یہ تقریباً قرآن پاک کے اندر 125 مرتبہ سے زیادہ آیا ہوا ہے اور اس کے رسول ہیں۔ صحیح، یہ تو چیزیں اتنی کلیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری دعا ہے، ایک تو یہ دعا ہے جو تقریباً ہر ایک بندے کو آتی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری دعا ہے وضو کے بعد کی دعا، اس میں ہے جی اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے اللہ۔ جتنی بھی دعائیں ہیں ہم اس کے اگر آپ دیکھیں تو ہم شروع کرتے اللہم سے شروع کرتے ہیں، اللہم ربنا، اے اللہ، اے میرے رب، ٹھیک ہے، یا ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے۔ تو اللہم جب بھی کہیں پہ آ جائے تو آپ اپنے ذہن میں فوراً یہ بات لانی ہے کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور کس طریقے سے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انتہائی پیار محبت کے ساتھ پکارنا ہے کہ اس طریقے سے کہ جب ہم اللہم کہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ میرا یہ جو اللہم کہنا ہے میں اپنے رب تعالیٰ کو پکارتا ہوں تو آگے سے رب تعالیٰ میری پکار کیا جواب دے رہا ہے۔ جب ہم اس کنسیپٹ، اس سوچ کے ساتھ ہم اللہم بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ضرور ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ اللہم اجعلنی کہ بنا دے مجھے، ٹھیک ہے، اجعلنی کا مطلب کیا ہوا، بنا دے مجھے، نی کا مطلب ہوتا ہے نا مجھے، اجعلنی بنا دے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، توابین توبہ کی جمع ہے کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، ان میں سے مجھے بنا دے جو بہت خوب کا مطلب یہاں پر کہ من التوابین بہت زیادہ شدت کے ساتھ، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں مجھے شامل کر دے۔ اور دوسرا ہے اللہم اجعلنی، اجعل بنا دے، نی مجھے، جس طرح میں نے بھی پہلے بتا دیا، اور من التوابین تابہ پلٹنا، ٹھیک ہے، تائب پلٹنے والا یا تواب بار۔ اب دیکھیں تابہ اگر ایک شخص کا کسی کام سے پلٹ کے واپس آ جانا، ٹھیک ہے، تائب ہم کہتے ہیں توبہ طائب کرنے والا، پلٹنے والا، تائب جس طرح اردو میں بھی ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں، تائب پلٹنے والا۔ اور جب تواب کہا جاتا ہے کہ جو بار بار پلٹتا ہے، ایک بار غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، ٹھیک ہے، اور پھر غلطی سے کہیں انسان خطا کا پتہ گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر واپس توبہ کی۔ تو اب اس چیز میں یہ بات بھی ایک بار ذہن میں آتی ہے کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو ہر وقت جو ہے نا وہ گمراہ کرنے میں لگا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہے اور آخری سانس تک توبہ بھی کی تو میں ان کو معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور جب کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، 1 2 3 بار ہم توبہ کرتے ہیں تو چوتھی بار انسان کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ آپ بار بار توبہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، یہ وہ بس بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہو تو بس نہ کرو، خیر ہے، ٹھیک ہے۔ یا عموماً یہ بھی ہے نا کہ میں اب بار توبہ کر رہا ہوں، پھر جاؤں گا، وہ شرم والی بات یا وہ چیز دل میں آتی ہے نا، یہ بھی بنیادی طور پر شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس توبہ کرنے والے فعل سے سائڈ پہ کر لے۔ تو اس لیے جتنی مرتبہ ہر نماز میں، ہر دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، جتنا زیادہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے، نہ کہ اس کی طرف کسی اور طرح کا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ جتنی زیادہ توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا زیادہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو وضو کے بعد یہ بھی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین کہ اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور وجعلنی اور بنا دے مجھے
اب دیکھیں نا واو آ گیا، واو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اسباق میں، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے. پہلے ہم اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے، اور میں نے تب وجعلنی یہاں پر اب ہم کیا تو اور بنا دے مجھے، یعنی کہ اور دوبارہ مجھے بنا دے کس میں؟ من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. ٹھیک ہے. تو وہی بات یہاں پر جو بھی میں نے کی کہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، تو بار بار غلطیاں کرنے کی وجہ سے انسان کو بار بار توبہ کرنی چاہیے. اب توبہ کرنے کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا کہ توبہ ہم کیسے کریں. سب سے پہلے تو آپ اپنے گناہ کا اعتراف کریں. یاد رکھیں کہ جب بھی انسان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو غلطی کا اعتراف، گناہ کا اعتراف جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے سمجھے کہ آپ نے آدھی توبہ کر لی. ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ سے گناہ ہو گیا، لیکن آپ اپنا اعتراف جرم نہیں کر رہے، بس ویسے ہی توبہ کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بس آپ ایک سر سے اتارنے والی بات کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرنے کی طرف جب جائیں گے، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو انتہائی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور انکساری کے ساتھ، عجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے ہم اعتراف کریں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے واقعی اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے گناہ کیا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں خطا کو بتتا ہوں، یا اللہ تو معاف کر. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گناہ کا اللہ کی پاک کے سامنے اعتراف کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس اعتراف کے ساتھ ساتھ شرمندگی اپنے دل کے اندر محسوس کرنی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں اس کے اوپر انتہائی شرمندہ ہوں، اور واقعی دل سے شرمندہ ہونا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا عزم اور اعادہ کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اب آئندہ کبھی بھی اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا. اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو لوٹانے کا عزم. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے انڈیویجول یا انفرادی گناہ کیا، اس کی تو آپ نے شرمندگی کی، اعتراف کیا اور نہ کرنے کا عزم کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو اس کی معافی، اس کا توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف جرم، شرمندگی اور اس کو نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور پھر اس کو جس کا حق مارا اس کو اس تک اس کا حق پہنچانا ہے، یا اس سے جا کے اس حق کی معافی لینی ہے، تب جا کے وہ معاف ہوگا. ادروائز کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو وہ انفرادی توبہ سے بات نہیں بنے گی، بلکہ آپ نے اس بندے کے ساتھ جا کے بھی اس سے بھی معافی طلب کرنی ہوگی، تب جا کے معافی والا معاملہ ہوگا. اور پھر زبان سے بھی توبہ کی ادائیگی کہ استغفر اللہ، استغفار کا جتنا زیادہ ہو سکے ورد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب پاکی سے کیا مراد ہے؟ جو پاک سے توبہ کرنے والوں کو تو ہمیں سمجھ لگی کہ جو بہت زیادہ بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں اور نہ اس کو دوبارہ دہرانے کا عزم کرتے ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہوں گے. اب متطہرین کا مطلب پاک صاف رہنے والوں میں وہ کون ہے؟ اب پاکی سے مراد 4-5 ہیں. سب سے پہلے تو مکان کی پاکی، جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہ ہمارا پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے. پھر ہم نے جو پہنا ہوا ہے لباس کی پاکی، کہ ہمارا لباس پاک ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عقیدہ کی پاکی. اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا سوچ، ہمارا جو ہے نا خیالات جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے بندوں کے بارے میں صحیح نہیں ہوں گے، تو ہمارے کسی قسم کی عبادت، کسی قسم کی دعا یا توبہ کسی فائدے کے لیے نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد خیالات کی پاکی اور پھر ہر قسم کی پاکی. یہ ساری پاکی، ان پاکیوں کا جب بھی متطہرین دعا پڑھیں تو آپ کہیں گے اللہ مجھے مکان، لباس، عقیدہ، خیالات اور ہر قسم کی پاکی عطا فرما. تو اب یہ ایک ساتھ دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو یہ تھی کچھ اذان کی کلمات، اقامت کے کلمات اور وضو کے بعد اور پہلے کی دعائیں تو اور ان کا ترجمہ. تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اب اگر اس میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو ہم وہ